بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ورڈ پاور. الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور خصوصی طور پر بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ہمیں الفاظ کا چناؤ کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس کا مثبت یا منفی اثر کس طرح سے بچوں کی شخصیت پر پڑ رہا ہوتا ہے جن الفاظ میں ہم اپنا میسج بچوں کو کنوے کرتے ہیں. اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. کوئی بھی پیرنٹ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو صبح یہ سوچ کر اٹھے کہ آج میں اپنے بچے کے دن کو ایک میزریبل ڈے بنا دوں گا، اس سے لڑوں گا، جھگڑوں گا اور اس کو ماروں گا. کوئی ایسا نہیں سوچتا. دن کا آغاز ہمیشہ اسی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج کوئی لڑائی نہیں، آج میں بہت اچھا ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کروں گا یا کروں گی اور ان کے ساتھ کوئی برا رویہ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں. لیکن ایک غیر ارادی طور پر بحث شروع ہوتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، گھر کا پورا ماحول بگڑ جاتا ہے. اس میں الفاظ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جن الفاظ میں ہم بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ایسا کوئی نہیں چاہتا. بچے بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور یقیناً آپ بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، یہ کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو پیرنٹنگ ہے دراصل یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ریسرچز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، بلکہ بہت سے مفکرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں پیرنٹس، خود کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، ہیلدی اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتے، خصوصی طور پر وہ پیرنٹس بچوں کو کچھ ان الفاظ میں مخاطب کرتے ہیں جو بچے کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ بہت پیار بھی کرتے ہیں، بہت کیئر بھی کرتے ہیں بچوں کی، لیکن وہ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بلیم کر رہے ہیں، ان کو شیم فیل کرا رہے ہیں. الفاظ کا ہی ایک اثر ہے اس میں، اور طنز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر. تو حد سے ہٹ کے ان کو لیبل کر دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لیبل ریموو بھی نہیں ہوتا بچوں کی پرسنالٹی پر سے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. تو یہاں پہ یہ پیرنٹس ایسی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو لو، کیئر، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. تو یہ وہ پیرنٹس ہیں جو الفاظ میں جو طاقت ہوتی ہے اس سے لا علم ہیں، لا تعلق ہیں، اور اس کے منفی اور مثبت پہلو کو نہیں دیکھتے. اور یہ وہ پیرنٹس ہیں جو کچھ اس طرح اپنے بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے ماں باپ کو سنا جب وہ چھوٹے تھے. تو ان کے ماں باپ جس طرح ان سے یا جن الفاظ میں ان سے بات کرتے تھے، کچھ اسی طرح کا سٹائل، ان کی وہ جھلک ان کے سٹائل میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب اس قسم کی کانورسیشن میں لو ہے، کیئر ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے، وزڈم کی کمی نہیں ہے، ایکسپیرینس کی کمی نہیں ہے، لیکن اس اسکل کی کمی ہے جو بچوں سے بات کرنے کے لیے ہمارے اندر ہونا چاہیے. ظاہر ہے محبت تو ہے، لیکن پھر کیوں ہم ایک مثبت الفاظ میں اپنا میسج بچے کو نہیں دے پا رہے؟ وہ اسکل کا مطلب ہوتا ہے ہنر. اب ظاہر ہے وہ ہنر ہمارے اندر نہیں ہے، حالانکہ ذہانت، تجربہ سب کچھ ہے، ایک میچیور ایج میں ہیں ہم، لیکن وہ اسکل ہمارے اندر لیک کر رہا ہے. کچھ اسی طرح کی اگزامپل ہو گئی کہ ایک ڈاکٹر، ایک سرجن آپ کا آپریشن کرنے کے لیے آئے اور آپریشن سے پہلے آپ سے یہ بات کہے کہ میں آپریشن کر رہا ہوں، مجھے آپریشن کرنا آتا نہیں ہے، میں کامن سینس یوز کروں گا، گوگل پہ دیکھ کے آیا تھا، میں آپریٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے اور اپنی جان بچائیں گے. انفارچونیٹلی بچوں کے پاس تو یہ چوائس بھی نہیں ہے. اب یہ اسکل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے ایک سرجن کو سینٹی میٹر کے فاصلے سے بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں کٹ لگانا ہے،
سو یہ الفاظ بھی چھری سے بھی زیادہ تیز دھار ہوتے ہیں، بہت گہرے زخم دیتے ہیں جو زندگی بھر نہیں پاتے، ہیل نہیں ہو پاتے۔ میرے اکثر جو مجھ سے سینئر جنریشن ہے، جس میں میری اپنی مدر بھی شامل ہے، ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں اکثر کہ بیٹے ہم نے تو پیرنٹنگ کی ایسی کوئی کاؤنسلنگ نہیں لی اور کوئی ایسا کورس نہیں کیا، تو ہم نے تو تم لوگوں کی تربیت کر لی۔ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب ہماری تربیت کر رہے تھے تو اس زمانے میں بچوں کی سورس آف نالج کون ہوتا تھا؟ سوائے پیرنٹس کے کوئی بچوں کی سورس آف نالج نہیں تھی، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ بچے اتنے زیادہ ماں باپ کے علاوہ ان کا اپنا کوئی ویسا سوشل سرکل نہیں تھا کہ وہ انڈیویجولی اس میں موو کر رہے ہوں۔ تو آبویسلی آج کے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو آج کل کے بچوں میں ماں باپ کے علاوہ پوری دنیا سورس آف نالج بنی ہوئی ہے، بچے ہر جگہ سے انفارمیشن لے رہے ہیں سوائے پیرنٹس کے۔ اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس میں ماں باپ یا تو قصوروار ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دے رہے، یا خود بچے بھی اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، یا انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پیرنٹس کا یہ سوال کہ ٹھیک ہے ہمیں اویئرنیس آ گئی، الفاظ میں طاقت ہوتی ہے، لیکن اب اس کو پریکٹس کس طرح سے کریں؟ عادتیں اتنی پکی ہو چکی ہیں، اس میں کوئی اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے۔ میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گی، آپ اپنے ورڈز کو خود ایگزامن کریں، ایک سچویشن رکھیں اور پھر آپ یہ چیک کریں کہ آپ نے اس سچویشن میں بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو رسپونڈ کیا، اور کسی اور انسان جس کے ساتھ آپ بہت فارمل ایک ریلیشن ہے اس کے ساتھ آپ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں، کن الفاظ میں اپنا میسج دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مہمان آپ کے گھر آیا اور جب وہ گھر سے جانے لگا تو وہ اپنا ایک بیگ، بہت امپورٹنٹ بیگ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جب وہ نکل کے چلا گیا، آپ وہ بیگ لیں گے، پیچھے پیچھے اس کے بھاگیں گے، دھوپ میں بھاگتے ہوئے جائیں گے اور آپ اس کو وہ بیگ دیں گے، اور ساتھ ہی آپ اس کو یہ میسج دیں گے تمہارا پرابلم کیا ہے، تم جب آتے ہو ہمارے گھر میں یہ چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہو، عجیب لاپرواہ انسان ہو، تم اپنے بھائی کے جیسے کیوں نہیں بن جاتے، وہ تو بہت خیال رکھتا ہے اپنی چیزوں کا، تم اس کی طرح بن جاؤ۔ یقیناً آپ ایسا کچھ نہیں کہنے والے، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے، اس کو بیگ دیں گے، وہ جواب میں تھینک یو کہے گا، آپ ویلکم کہیں گے کہ جی آئندہ بھی اگر تم چھوڑ گئے تو میں تمہیں پہنچا دوں گا، ڈونٹ وری۔ یہ آپ کا ایک بیہیویئر ہے کسی ایسے انسان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا فارمل ریلیشن ہے۔ اب آئیں آپ اپنے بچے کی طرف، جب وہ گھر سے جانے لگا ٹیوشن پڑھنے کے لیے تو وہ اپنی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بک چھوڑ کر چلا گیا، آپ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے جائیں گے اور اس کو وہ کتاب دیں گے، وہ آپ کو تھینک یو کہے گا، آپ اس کو ویلکم کہیں گے، پھر آپ اندر آ جائیں گے۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اس کو وہ کتاب دیتے وقت کن الفاظ سے نوازیں گے یہ آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ ہے ریئلٹی چیک کہ آپ نے کس طرح بچے سے بات کی، ایک ہی سچویشن ہے، اور کس طرح آپ نے کسی اور انسان سے بات کی جس کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کا چیک اپنی مختلف سچویشنز میں رکھیں کہ میں کن الفاظ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو نرم مزاج بنانا چاہتے ہیں لیکن خود ان کے ساتھ بہت زیادہ روڈ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو صاف ستھرا اور ایک صفائی پسند دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود ہمارے اندر ایک کیوس، ایک میس ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود ہم ایک ناخوش زندگی گزار رہے ہیں، غیر مطمئن ایک اداس زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری خوشی بچوں کی خوشی سے جڑی ہوئی ہے، اس چیز کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں۔ آپ لوگ کتنی بھی برانڈڈ چیزیں لا کر رکھتے ہیں بچوں کے آگے، کتنا بھی ان کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں، لیکن آپ یقین کریں کہ وقتی خوشی بچہ ضرور شو کرے گا لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ماں باپ خوش نہیں ہوں گے اور مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو یقیناً جو ہماری کیفیت ہے وہ ہمارے الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور بچہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے،
بہت گہرے زخم دیتے ہیں یہ الفاظ. اس کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، خصوصی طور پر جب آپ بچوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.